بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی بنا پر آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جو پہلے گزرا کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دے۔ اور یہ جو کچھ مقتضائے عدل ہے، اس لیے کہ آدمی اس عالم میں صرف رب کریم کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام جانی اور مالی احسانات کے ساتھ قرآن پاک میں یہ بات جتا بھی دی تھی کہ تمہیں اس عالم میں صرف اور صرف عبادت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ رب کریم سورۃ زاریات رکوع نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اس پر متنبہ بھی کر دیا تھا کہ زندگی صرف امتحان کے لیے دی گئی ہے کہ ہمارے ان احسانات میں کیا کارگزاری ہے، اور موت اس امتحان کا نتیجہ سنانے کے لیے ہے۔ جیسے رب کریم سورۃ ملک رکوع نمبر 1 کی ابتدا ہی میں ارشاد فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بڑا عالی شان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم کون شخص زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اور جب یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور جن و انس کی پیدائش کی حکمت صرف اور صرف عبادت ہی ہے، اور دنیا کی جتنی لذتیں، راحتیں اور سامان دیے گئے ہیں وہ صرف اس لیے دی گئی ہے کہ اپنے ضرورت کے بقدر ان سے نفع اٹھائے، اور کم سے کم ضرورت پوری کرنے کے بعد جو کچھ بچے وہ اپنے ہی نفع کے لیے، اپنے ہی کام آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانہ میں جمع کر دے۔ پھر کتنی غفلت اور حسرت اور خسارہ کی بات ہے کہ ہم ان میں لگ کر حق تعالیٰ شانہ کے احکامات کو بھی بھول جائیں، اور اس سے بھی آنکھ بند کر لے کہ ہم کیوں آئے تھے، اور یہ سب ہمیں کیوں دیا گیا تھا، ہم کس چیز میں لگ گئے۔ اور اصل حسرت افسوس اس وقت ہوتی ہے جب یہ ہزاروں کی مقدار بڑی محنت اور جان فشانی سے کمائی ہوئی، اپنے اوپر خرچ کی تنگی کر کے جمع کی ہوئی دوسروں کے لیے چھوڑ کر خود خالی ہاتھ دفعتاً اس عالم سے چلا جانا پڑے۔ اگر ہم میں ذرہ برابر بھی عقل کا حصہ ہے تو تھوڑی دیر بالکل تنہا مکان میں بیٹھ کر یہ منظر سوچنے اور غور کرنے کا ہے کہ اگر اسی وقت ملک الموت آ جائے تو میرا کیا بنے، اور اس سارے ساز و سامان کا کیا بنے جو برسوں کی محنت ہے، برسوں کی کمائی ہے، برسوں کا جوڑا ہوا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنے مملکت کی زمین کی سیر کا اور حال دیکھنے کا ہوا، اس لیے شاہانہ جوڑا منگایا۔ ایک جوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، دوسرا لایا گیا، غرض بار بار رد کے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگائی گئی۔ ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، اس کو واپس کر کے دوسرا تیسرا منگایا۔ جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے، ان میں سے بہترین گھوڑا پسند کر کے سوار ہوا۔ شیطان مردود نے اس وقت اور بھی نخوت ناک میں پھونک دی، نہایت تکبر سے سوار ہوا۔ حشم، خدم، فوج، پیادہ ساتھ چلے، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ راستہ میں چلتے چلتے ایک شخص
نہایت خستہ حال پرانے کپڑے میں ملا۔ اس نے سلام کیا، بادشاہ نے التفات بھی نہ کیا۔ اس خستہ حال نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، اتنی بڑی جرت کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ لینا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی کہنا ہے، اور یہ کہہ کر زبردستی لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا کہہ۔ اس نے کہا بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کی طرف کر دیا۔ اس نے کہا میں عزرائیل، میں ملک الموت ہوں، تیرا جان لینا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ پھک گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ پھر کہنے لگا کہ اچھا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر کچھ اپنے سامان کا نظم کر دوں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتہ نے کہا بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی دیکھ نہ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی۔ وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد وہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا کہ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا۔ اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا جی ارشاد فرمائیے۔ اس نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت، میں عزرائیل ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا کیا آئے، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہے ان میں کسی سے بھی ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس نے کہا مجھے رب کریم سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی بھی کام نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس حالت پر مرنا اپنے لیے پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں جان قبض کر لوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں اس کا اختیار ہے؟ فرشتہ نے کہا مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری خوشی کا اتباع کروں۔ اس شخص نے کہا اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، اور جب میں سجدہ میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کی گئی۔